اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے شروع میں فضائل انبیاء کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ امت سے افضل ہوتا ہے۔ ساری امت کے لوگ مل جائیں کسی ادنی نبی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو انبیاء کا طبقہ ہوتا ہے وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے، تو نبی امت سے افضل ہوتا ہے۔ البتہ پھر نبیوں میں درجات ہیں۔ بعض نبیوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض انبیاء کو اللہ نے خاص اعزاز عطا فرمائے ہیں۔ جیسے یہاں پر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو انبیاء میں درجات ہیں، لیکن انبیاء میں سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی طرح امتوں میں سب سے اونچی امت یہ امت ہے جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی دوسری سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، اور اس آیت الکرسی میں صراحتاً اور کنایتاً 17 دفعہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ آیت الکرسی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت سے فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ آیت الکرسی جان اور مال کی حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ آنے والی نماز تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر نہیں، اس کا انتقال ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور جان اور مال کی حفاظت کے لیے تفصیل کا موقع نہیں، لمبی لمبی حدیث موجود ہیں۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر میں پھونک مارے تو اللہ گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اپنے مال پہ پھونک مارے تو اللہ مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا تو اللہ اس انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ آیت الکرسی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر نمرود کی طرف بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ دیکھو میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جو بے قصور قیدی تھا اسے مروا دیا، اور جو قصوروار تھا جس کی سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں بھی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوئت الکفر ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی جس طرح دین کے اور شعبے ہیں اسی طرح کفر سے باطل سے مناظرہ کرنا بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی اور اللہ سے سوال کر دیا، کہا اے اللہ مجھے دکھا دیجئے آپ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی یا اللہ یقین تو ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔
ایک آدمی کو بن دیکھے بھی یقین ہوتا ہے، لیکن ایک کام آدمی اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مشاہدہ کر لے، تو پھر اس کا اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، 4 پرندوں کو لو، ان میں سے ایک پرندہ مور تھا، اس کو طاووس کہتے ہیں عربی میں، ایک کوا تھا، ایک فاختہ تھی اور ایک مرغا تھا۔ فرمایا ان 4 کو اپنے پاس بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بلاتے تھے، وہ آ جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان 4 کو ذبح کرو۔ 4 کو ذبح کر دیا۔ فرمایا ان 4 کو ٹوٹے ٹوٹے کرو، ان کے پر، ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت سب مکس کر دو۔ 4 کا سر اپنے پاس رکھو، سر اپنے پاس رکھو، باقی ہڈیاں، گوشت، پر سب مکس کر دو اور ملا کر یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پر ڈال دو اور پھر ایک ایک کو پکارو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، ڈال دیا اور پھر ایک ایک کو بلایا۔ مرغ کو بلایا تو مرغ کا جو جز جہاں پر پڑا ہوا تھا وہیں سے اٹھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارے اجزاء ملے، مرغ دوبارہ بن گیا۔ پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی اور پھر وہ ویسا کا ویسا زندہ ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم جیسے تیرے سامنے ہم نے ان پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اسی طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ تھا سیہون، اس کے قریب ایک بستی تھی۔ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس بستی والوں پر ظلم کیا تھا، وہاں کے مکانات گرا دیے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، پوری بستی ہلاک ہو گئی تھی۔ عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو دل میں بات آئی اور اللہ سے عرض کر دی اے اللہ آپ ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تھوڑا سا آگے چلے، بھوک لگی، سواری سے نیچے اترے، گدھے پر سوار تھے، نیچے اترے، کھانا سامنے رکھا، کھانا کھاتا ہوں، پھر کہنے لگے چلو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ عزیر علیہ السلام سوئے، اللہ نے روح نکال دی، 1000 سال تک سوتے رہے۔ 1000 سال تک سو کر جب 1000 سال گزر گئے اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا۔ اٹھایا تو اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ سوئے ہو؟ کہنے لگے 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ تو اللہ فرمانے لگے وہ اپنے گدھے کو دیکھو اس کا کیا اشر ہوا، اس کی تو ہڈیاں ختم ہو چکی تھی۔ کھانے کو دیکھو، اللہ کی قدرت، کھانا 1000 سال گزرنے کے باوجود ویسا کا ویسا تازہ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر جس طرح 1000 سال تجھے سلانے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا، تیرے گدھے کو ختم ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا، تو اسی طرح ہم جب انسانوں کو دنیا میں موت دیتے ہیں، اور کافروں کا نظریہ یہی تھا کہ بس دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ ان ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے، انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، ان میں کیسے روح پھونکیں گے، بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان واقعات کو بیان فرما کر سمجھا دیا اور عزیر علیہ السلام سے فرمایا جس طرح ہم نے 1000 سال تمہیں سلانے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اسی طرح ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ، اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر انسان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر مثال سے یہاں پر سمجھایا ہے جیسے آدمی گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، گندم کے ایک دانے سے ایک پودا گندم کا نکلتا ہے، اس پر 7 بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہو ہم اس کے بدلے تمہیں 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب تم 1 روپیہ ہمیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ہم اسی طرح بڑھا چڑھا کر اس کا اجر تمہیں واپس عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی تمہارے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے خرچ کرنے کے آداب بھی یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی مستحق مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، جیسے ہمارے ہوتا ہے مانگنے والے آ جاتے ہیں، دیکھیں اگر چاہے وہ
بعض حدیثوں میں تو یوں بھی فرمایا جو اللہ کے نام پہ مانگے اس کو خالی نہ لوٹاؤ، چاہے کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو خالی نہ لوٹاؤ۔ اگر لگ بھی رہا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے پھر بھی مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو جھڑک دو، جھڑکو نہیں، بلکہ نرمی سے سمجھا دو، نرمی سے سمجھا کر روانہ کر دو۔ یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو کچھ دے دو لیکن اس کو تکلیف دو، تکلیف دے کر روانہ کرو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اچھی یہ بات ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مانگنے والے کو دے دو، اور اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا کر روانہ کر دو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہو بلکہ درگزر کر دو۔ پھر آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسے ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو گھٹیا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ گندم دینی ہے نا، وہ جو خراب گندم ہوگی نا وہ عشر میں وہی دیں گے۔ اگر کوئی اور چیز دینی ہے تو جو گھٹیا اور ہلکا مال ہوگا وہ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو مال تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہو، جو مال تم خود استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے وہ اللہ کے راستے میں کیسے دیتے ہو؟ اس لیے اللہ کے راستے میں گھٹیا مال نہیں دینا چاہیے بلکہ عمدہ مال دینا چاہیے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، چھپا کر بھی دے سکتے ہو۔ اگر دکھلاوے کا خطرہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، مقصود اللہ کی رضا ہے، اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، چھپا کر بھی دے سکتے ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، وہ اعلانیہ دینی چاہیے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ ہم بھی زکوٰۃ اور عشر ادا کریں، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ چپکے سے دینے چاہیے۔ تو بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ جب دل میں اللہ کی رضا ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو پھر اعلانیہ بھی دے سکتے ہو اور چپکے سے بھی دے سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں پر سود کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہمارے راستے میں صدقہ کرو، مال خرچ کرو، لیکن سود سے بچو، سود کی لعنت سے بچو۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے پاگل اٹھ رہے ہوں، پاگل نشئی لوگ، پاگل لوگ اٹھ رہے ہوں۔ فرمایا جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت پاگلوں والی ہوگی۔ اور پھر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے سود کو نہ چھوڑا، سود سے باز نہ آئے، تو پھر سن لو سودی معاملات کرنے والے اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی گناہ پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ اور نبی سے جنگ کر رہا ہے، لیکن سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سودی معاملات کرنے والے، سود کھانے والے، سود کا لین دین کرنے والے اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب کسی ملک کی کسی ملک سے جنگ ہو جائے نا، جو دشمن ہوتا ہے وہ اس ملک کی سب سے اہم چیزوں پر پہلے حملہ کرتا ہے۔ فرمایا انسان کے پاس سب سے قیمتی اور اہم چیز ایمان ہے۔ اگر آدمی سود کے معاملات میں پڑ جائے اور اللہ سے توبہ نہ کرے بلکہ سود پر مصر رہے تو فرمایا پھر اللہ بھی اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ اللہ سود خور کا ایمان چھین لیتے ہیں، پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اس لیے سود بہت بڑا گناہ۔ ایک حدیث میں فرمایا سود کا 1 درہم، آج کل 1 روپیہ سمجھ لو، سود کا 1 روپیہ کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں سود سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے تجارت کے احکام بیان فرمائے کہ دیکھو سود تو حرام ہے لیکن تجارت کرنا جائز ہے، تجارت میں جائز نفع لینا جائز ہے۔ تم تجارت کرو، تجارت میں جائز نفع لو، تجارت کے معاملات کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تجارت کے کچھ احکام بھی یہاں پر بیان فرمائے کہ اگر تم تجارت نقد کر رہے ہو، ادھار نہیں کر رہے، پھر تو ٹھیک ہے، نقد تجارت ہو جائے گی، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو جائے گا، پھر کسی چیز کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم تجارت ادھار پر کر رہے ہو، کوئی معاملہ ادھار پر کر رہے ہو، پھر شریعت کہتی ہے پھر اس معاملے کو لکھ لو، ادھار کو لکھ لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کل کو تمہارا جھگڑا نہیں ہوگا، کل کو تم میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے معاملات ادھار کے ہیں تو پھر ان کو لکھ لو۔ اور اسی طرح پر میں ادھار کی مدت بھی مقرر کر لو کہ یہ جو ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے کتنے عرصے کے لیے ہو رہا ہے، 1 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، سال کے لیے ہو رہا ہے، 6 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کی مدت بھی مقرر کر لو۔
اور فرمایا اگر معاملات میں کبھی رہن رکھنا پڑے تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ رہن یہ ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی سے قرضہ مانگا کہ مجھے اتنے پیسے قرض دے دو۔ دیکھو قرضہ دینا ثواب کا کام ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو قرض دے دینا چاہیے۔ ویسے بغیر مجبوری کے قرضہ لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر قرض لے سکتے ہیں، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قرض دے دے، ثواب ہوتا ہے۔ اب اس پر وقت نہیں کہ میں حدیثیں سناؤں، ثواب ہوتا ہے، لیکن سودی قرضہ دینا جائز نہیں ہے۔ 1000 روپے دینا اور 1200 واپس لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کسی کو قرضہ دینا ہے تو ثواب کے لیے دو، 1000 دیا تو 1000 ہی واپس لو، اگر زیادہ واپس لوگے تو یہ سود اور حرام ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میں نے کسی سے کہا مجھے پیسے ضرورت ہے، قرض دے دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو قرض تو دیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو فلاں چیز ہے نا وہ آپ ہمارے پاس رکھ دو، جب آپ ہمارا قرضہ واپس کرو گے تو ہم آپ کی چیز واپس کر دیں گے۔ اب میں قرضہ لے لیتا ہوں اور وہ چیز ان کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ اب جو چیز میں نے رکھی ہے اس چیز کو رہن کہا جاتا ہے، مرہونہ چیز کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی معاملہ کرنا جائز ہے کہ اپنی کوئی چیز رکھ کر اس کے بدلے میں قرض لے لینا، جب قرض واپس کریں گے تو وہ چیز واپس کر دیں گے، تو رہن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے احکامات اللہ نے یہاں سورہ بقرہ میں بیان فرمائے، تو اس سے آدمی کو محسوس ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے ہم پر بڑے بھاری احکام ڈال دیے ہیں، شاید ہم ان احکام کو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ آخر میں اللہ نے دعا بھی سکھائی اور اس میں بتا دیا کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتے، ہم نے جو تمہیں احکام دیے ہیں وہ تمہاری طاقت سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ یہ کام تو میں کر بھی نہیں سکتا، نہیں، اللہ انسانوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ پھر آخر میں فرماتی انسان ہے، ان احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو آخر میں دعا سکھا دی کہ اگر ان احکامات پر عمل کرنے میں غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران، عمران علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے، چونکہ اس سورت میں عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کے 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اور یہ سورت اور اس سے پیچھے جو سورہ بقرہ گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں روشن صورتیں ہیں، اور ان دونوں روشن صورتوں کو پڑھا کرو، نبی الاسلام نے ان کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے شروع میں عیسائیوں کا ایک وفد، نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے تقریباً 80 آیات میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نجران ایک جگہ تھی، وہاں عیسائی رہتے تھے، تو عیسائیوں کے 60 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ، بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ اور پھر یہاں اللہ فرمانے قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکم ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کا معنی اور مطلب بالکل واضح ہے، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا، جن کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ تو اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں ان کو محکم آیات پر، پختہ احکام پر عمل کرنا چاہیے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی کا تعلق نہ رکھو۔ دیکھو کافروں کے ساتھ بظاہر خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پیش آنا جائز ہے، اس کو شریعت میں مدارات کہتے ہیں، جائز ہے۔ کافر اگر آیا ہے ہمارے سامنے، ہم بظاہر اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، اس کو شریعت میں مدارات کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اور اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے کافر مسلمان ہو جائے۔
اور اگر کافر سے کوئی معاملات کرنے پڑ جائیں دنیاوی طور پر تو معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک تعلق ہوتا ہے موالات کا۔ موالات کہتے ہیں دلی دوستی کو، کافر کو دل میں جگہ دینا، کافر کے ساتھ دلی دوستی رکھنا۔ کافر کے ساتھ دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اور کافر کبھی بھی تمہارے دوست ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی تھی، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے تو میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ منت مانی تو اللہ کا کرنا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی، مریم علیہ السلام بیٹی پیدا ہو گئی۔ ادھر سے مریم علیہ السلام کے والد عمران کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب چونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ کا کرنا ہوا بیٹی ہوئی۔ بہرحال ان کی والدہ نے بیٹی کو اٹھایا اور بیت المقدس میں پہنچی۔ بیت المقدس کے اس وقت 29 یا 30 خادم تھے یا مقیمین کہہ لیں، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے مقیم تھے، ان میں ایک زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اب جب ان کی والدہ لے کر گئی تو وہ 29-30 میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ بالآخر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور زکریا علیہ السلام ہی زیادہ حقدار تھے چونکہ وہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن اللہ کا عجیب معاملہ تھا، انہوں نے کئی دفعہ دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی تازہ پھل آئے ہوئے، تو پوچھا کہ یہ بے موسمی تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے تو میں اس کی رحمت سے کیوں ناامید ہو جاؤں، وہ اللہ مجھے اس عمر میں بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ میں یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو ایک دن جبریل علیہ السلام آئے تو مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بس اللہ کا حکم ہے، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، بہرحال مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ لوگوں نے تو بہت سی باتیں کی، بہرحال مریم علیہ السلام کا پھر بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ جب مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہو گیا تو صاف ظاہر ہے مریم علیہ السلام پہ تہمتیں لگی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا۔ تو پھر چند دن کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی پنگوڑے میں سوئے ہوئے تھے، بچے تھے، اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی تو عیسیٰ علیہ السلام بولے اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں بڑا جب ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اگرچہ سبب تو یہی ہے کہ باپ اور ماں کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کے آئے تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہودیوں نے یہ مشورہ کیا اور سازش کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنا بندہ قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے ذریعے سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر ہے اور زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جو ان کا بندہ اندر گیا تھا وہ باہر آیا تو اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔
یہودیوں نے سمجھے شاید یہی عیسیٰ ہے، یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہودی آج تک پریشان ہیں کہ اگر ہم نے اپنا بندہ قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارا بندہ کہاں ہے، آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال انہوں نے اپنا بندہ قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر ہیں، قیامت کے بالکل قریب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام محمد مہدی نماز کی امامت کرانے والے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ بہرحال پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور اس امت کی جو ہے اس امت کو آ کر سنبھالیں گے، اور 40 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی بھی دنیا میں کافر نہیں رہے گا، جتنے کافر ہوں گے سارے مسلمان ہو جائیں گے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی قبیلے شنوہ کی ایک شاخ میں عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور پھر آخر میں جو اللہ نے انبیاء سے عہد اور وعدہ لیا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو لیکن تمہارے بعد میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، لہٰذا اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی محمد عربی دنیا میں آ جائے نا، تم نے محمد عربی پہ ایمان بھی لانا ہے اور محمد عربی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے ہر نبی سے لیا تھا، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو وعدہ اللہ نے ہر نبی سے لیا، یہی وعدہ اس نبی کی ہر امت سے بھی لیا گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے بہت سے یہودی اور نصارہ ان میں سے بعض ایمان بھی لائے لیکن بہت سارے ایمان نہیں بھی لائے۔ تو تیسرے پارے کے شروع میں بھی اللہ نے فضائل انبیاء کو بیان فرمایا ہے، اور تیسرے پارے کے آخر میں پھر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ہر نبی سے عہد لیا۔ اس سے بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہر نبی ہمارا معزز ہے، لیکن سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے نبی آ جائیں گے تو تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور پھر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں صرف دین اسلام ہی قبول ہے، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا اللہ بتا رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں نبی بن کر آ گئے اور دین اسلام کو لے کر آ گئے، اب جو بھی کامیابی چاہتا ہے اسے محمد عربی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے دین اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ جو دین اسلام قبول کرے گا، محمد عربی کا کلمہ پڑھے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور جو محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اب دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ اور ہمیں تو اللہ نے یہ ایمان کی دولت بغیر کسی مشقت کے عطا فرما دی، تو ہمیں اس پر اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت بھی عطا فرما دیں، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق